ایک مرتبہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ اگرچہ وہ بظاہر مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آؤ ہم اس نبی کی صحبت میں جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کا بیٹا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا۔ وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی۔ گرمی اپنے زور پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ ان کا پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا۔ خچر بھی تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت سے وہ ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حکیم لقمان اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حکیم لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ حکیم لقمان نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلوے سے ظاہر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امامے سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے؟ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنے اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پہ سجائے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ہی حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ عز و جل کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام اور مکرم فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں بالکل پانی ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن میں ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ حکیم لقمان کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔